کے نام خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت آدھی رات کا تہجد کے لیے اٹھے. اللہ والوں کی ذات ہے، پھر اللہ کی بندگی کے اندر اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں، سجدوں کے اندر قیامت قعود کے اندر گزرتی ہیں. رات کو اٹھے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے وضو کی، اپنے گھر سے نکلے، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے ہاتھ میں لائٹ بھی ہے، جا رہے ہیں مسجد کی طرف. آگے 4 بندے بیٹھے اور ہیں چور، جو منصوبہ بنا رہے چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کہاں جائیں، کہاں سے زیادہ مال ملے گا، بھی منصوبہ بنا رہے ہیں. خواجہ سلیمان توسی جا رہے ہیں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے، چوروں کی نظر پڑ گئی بابے پہ، کمر رسیدہ بابا ہاتھ میں لاٹھی بھی آ رہا ہے. ایک نے کہا بھاگو، بابا آ رہا ہے، خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے. بابے نے دیکھ لیا، پکڑ لیا تو خیر نہیں ہوگی. لیکن ایک نے کہا یار چھوڑو، یہ تو بابا ہے، خود چل نہیں سکتا، لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑنے کا ہے؟ ہم نے اسے پکڑ لیا، یہ جان چھڑا نہیں سکے گا، ہم بھاگ کے تمہارے پیچھے بھاگ نہیں سکے گا. چلو یار بابے کو آنے تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. بابا جی چلتے چلتے ان کے پاس چلے گئے، دیکھا اجنبی لوگ ہیں، محلے کا نہیں ہے، کہا کدھر سے آ رہے، کدھر کو جا رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت آپ چونکہ باریش ہیں اور سفید ریش ہیں، بزرگ آدمی ہیں، آپ سے کیا جھوٹ بولنا ہے، آپ سے حقیقت بتا دیتے، حقیقت عرض کر دیتے. حقیقت یہ ہے کہ ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم چوری کا منصوبہ بنا رہے تھے، کہیں سے مال چوری کرنا ہے، لیکن آپ آ گئے تو ابھی ہم منصوبہ بنا رہے تھے. جناب خواجہ سلیمان توسی نے فرمایا اچھا تم چور ہو؟ آپ نے فرمایا پھر میں بھی چور ہوں، میں بھی چور ہوں. تم لوٹنے والے ہو تو میں بھی لوٹنے والا ہوں، تم لوٹنے والے ہو تو میں بھی لوٹنے والا ہوں. چور خوش ہو گئے، یار چلو ایک اور ساتھی مل گیا، پہلے 4 تھے 5 ہو گئے، پہلے 4 تھے 5 ہو گئے. کہا تم لوٹنے والے ہو میں بھی لوٹنے والا ہوں. ایک ان میں سے سمجھدار اس نے کہا یار ہمیں بھی بڑا عرصہ ہو گیا چوری کرتے ہوئے، لیکن یہ تو بزرگ ہیں، اتنا عرصہ نے گزارا ہے، کوئی ہیں یہ بھی چور لوٹنے والے ہیں، اس کا مطلب ان کے پاس ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوگا، تجربہ بھی زیادہ ہوگا. اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اسی بابے کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اپنا قائد بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، باقیوں نے کہا ٹھیک ہے جی. کہنے لگے بابا جی ہماری ہے کہ تمنا ایک بات سے یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی چوری ہوگا، جو مال لوٹیں گے تو پھر وہ 50-50 ہوگا، برابر برابر حساب کتاب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. بابا جی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بابا جی نے کہا یہ شرط تمہاری ہے کہ جو چوری ہوگا برابر برابر ہوگا. ایک شرط میری ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، جو بات میں کہوں گا وہ تم نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے آپ آگے ہوں گے، پیچھے ہم ہوں گے، جو بات آپ کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. بابا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے. بابا جی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ 4 چور بھی جا رہے ہیں. بابا جی سیدھا چلے جاتے اور بابا جی نے کہا کہ کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں میری زندگی کا بہت بڑا تجربہ ہے کہ میں نے جب ابھی لوٹا ہے نا تو میں نے ہمیشہ وضو کر کے لوٹا ہے. یہ میری زندگی کا تجربہ، جب بندہ وضو کر کے لوٹتا ہے تو پھر مال بہت زیادہ ہاتھ میں آتا ہے، پھر جولی بن جاتی ہے. انہوں نے کہا وضو بھی کرنا پڑے گا، کہاں کرنا پڑے گا. بابا جی نے وضو کیا، جیسے جیسے بابا جی وضو کر رہے ہیں وہ بھی چور بھی ساتھ ساتھ وضو کرتے جا رہے ہیں. بابا جی کا وضو مکمل، چوروں کا بھی وضو مکمل ہو گیا. کہا جی اب بابا جی کیا کرنا ہے؟ کہا اب جانا پڑے گا مسجد میں. اب وہ کیوں؟ ہم نے تو چوری کرنی ہے، مسجد کے اندر جا کے کیا کرنا ہے؟ بابا جی نے کہا میری زندگی کا تجربہ ہے، میں نے جب بھی لوٹا ہے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد جا کے لوٹا ہے. تو جب 2 رکعت نماز پڑھ کے لوٹا ہے نا پھر میری جولی ہمیشہ سے بھر گئی ہے، کبھی جولی خالی نہیں آئی. آئے ہے بابا جی لے کے چلے گئے انہیں مسجد کے اندر. آئے ہے انہوں نے کہا اب جو کچھ میں کروں گا وہ تم کرو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آگے بابا جی کھڑے ہو کے اللہ اکبر، بابا جی کا لگے گئے اللہ اکبر. چوروں نے بھی کی اللہ اکبر. بابا جی نے ہاتھ باندھ لیے، چوروں نے بھی ہاتھ باندھ لیے. بابا جی نے رب کی ثنا تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. بابا جی بھی رب کی ثنا پڑھ گئے، چور بھی رب کی حمد و ثنا پڑھ گئے. بابا جی نے تابوز پڑھی، چوروں نے بھی تابوز پڑھی. بابا جی نے تسبیحاں پڑھی، چوروں نے بھی تسبیحاں پڑھی. بابا جی نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی. رب العالمین کی تعریف و ثنا بیان کر گئے، وہ چور بھی تعریف و ثنا کر گئے، رب العالمین کا ذکر پاک کر گئے. بابا جی نے دعا کی اہدنا الصراط مستقیم پہ چلا دے. بابا جی رب العالمین سے صراط مستقیم مانگ رہے گے. اب وہ جو جا رہے تھے چوری کرنے وہ بھی رب کی بارگاہ
जा कर मौला सिराते मुस्तकीम पे, सिराते मुस्तकीम पे, सिराते मुस्तकीम पे चला दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला अपने इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला दे। बाबा जी भी दुआ मांग रहे के, चोर भी दुआ मांग रहे के। बाबा जी ने सर रुको के अंदर, बाबा जी रुको के अंदर झुक गए, चोर भी रुको के अंदर झुक गए। बाबा जी भी तस्बीहें पढ़ गए, चोर भी तस्बीहें पढ़ गए। बाबा जी सजदे के अंदर चले गए, चोर भी सजदे के अंदर चले गए। बाबा जी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रहे गए। सुभान रब्बी अल्लाह, पाक है मेरा रब आलीशान बुलंदी वाला, आलीशान अज़मत वाला, बुलंद मकाम वाला। चोर भी सजदे में सर रख के, चोर भी रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रहे गए। इधर बाबा जी का सर सजदे में पहुंचा, चोरों का सर सजदे में पहुंचा। बाबा जी ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक अर्ज़ी पेश की, एक तमन्ना, एक इल्तिजा पेश की। रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करते, ऐ मेरे सुन मौला, तू जानता है ये चोर है, जा रहे थे चोरी करने। या अल्लाह मैं इन्हें चोरी से बचा के, वज़ू करवा के, तेरे पाक घर में ला के, या अल्लाह इनसे तेरी हम्दो सना भी करवाई है, इनसे सिराते मुस्तकीम की दुआ भी करवाई है, इनसे इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ भी करवाई है। या अल्लाह इनसे क़याम भी करवाया है, या अल्लाह इनसे सजदा भी करवाया है। या अल्लाह इनकी ज़ुबान से तेरा नाम भी निकाला है, इनसे तेरी तस्बीह भी पढ़ाई है। या अल्लाह अब इन्हें सजदे के अंदर झुकाया है। या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इनके दिल बदलना तेरा काम है। या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इनके दिल बदलना मेरा काम यहाँ तक था कि नमाज का तरीका बताना है, नमाज का कराना है, वज़ू का तरीका बताना था, वज़ू करवाना है। या अल्लाह सजदे में पहुंचा दिया, बस इनके दिल बदल ना बदल, इन्हें हिदायत दे ना दे। अगर हिदायत नसीब में है तो इन्हें हिदायत अता फरमा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अभी सब सजदे में था और फिर नमाज जब मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करके वो चोर बैठ के बाबा जी को मुखातब करके अर्ज करते, बाबा जी अल्लाह की इज्जत की कसम सारी जिंदगी चोरी करते हुए डाका डालने पे गुजारी है, बड़ा हमने माल लूटा है, बड़ा माल लूटा है, लेकिन इतना माल लूट के भी, कई तरह के खाने खा के भी, नर्म और नाजुक बिस्तरों पे लेट के भी हमें वो लज़्ज़त और सुकून नहीं आया है जो लज़्ज़त और सुकून वज़ू करके रब की बारगाह में खड़े होकर रब की बारगाह में सजदा करके सुकून आया। बाबा जी आज के बाद सच्ची दिल से तौबा करते, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम रब्बुल आलमीन की बंदगी करेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम थे चोर